السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری سی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ آپ کے کام میں برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ آپ کی ہر دعا قبول فرمائے۔ آج ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 10 سے 13 تک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ جس نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور شیئر کر دیں۔ آیت نمبر 10، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، مرض، بیماری ہے، فزادہم، پس بڑھا دیا انہیں، اللہ نے، مرضاً، بیماری میں، ولہم، اور ان کے لیے، عذاب ہے، علیم، دردناک، بما، اس وجہ سے کہ کانوا، وہ تھے، یکذبون، وہ جھوٹ بولتے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، اور ان کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، اللہ نے ان کی بیماری کو مزید بڑھا دیا اور ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ منافقین کا مرض یعنی ان کی بیماری کیا ہے؟ شک، ریاکاری اور نفاق تھا، یعنی منافق شک کی بیماری میں مبتلا تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری میں مزید اضافہ کر دیا۔ فرمان الہی ہے، جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو وہ صورت ایمان والوں کے ایمان میں اضافہ کر دیتی ہے اور وہ اس سے خوش ہوتے ہیں، اور جن کے دلوں میں منافقت کی بیماری ہوتی ہے، یہی صورت ان کی پلیدی پر پلیدی بڑھا دیتی ہے، ان کی شرارت اور بھی بڑھ جاتی ہے اور وہ کفر ہی پر مر جاتے ہیں۔ آگے ہم آیت نمبر 11 پڑھتے ہیں اپنی۔ وَإِذَا، اور جب، قیل، کہا جاتا ہے ان کافروں سے، لَهُمْ، ان کافروں سے، لَا تُفْسِدُوا، نہ تم فساد پھیلاؤ، فِی الْأَرْضِ، زمین میں، قالوا، تو وہ کہتے ہیں، انما، بے شک ہم، نحن، ہم تو، مصلحون، اصلاح کرنے والے ہیں۔ وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِی الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ اس آیت میں فساد یعنی جو کافروں کو فساد سے روکا جاتا ہے، فساد کا مطلب کیا ہے؟ فساد سے مراد کفر، شرک اور نافرمانیاں ہیں۔ کسی ملک میں اللہ کی نافرمانی کرنا اور دوسروں سے کرانا، اس میں فساد برپا کرنا ہے۔ زمین و آسمان کا امن اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پر ہی موقوف ہے۔ اگر منافقین کو اس سے روکا جاتا تو وہ یہ جواب دیتے کہ ہم تو اصلاح کا کام کرتے ہیں۔ آگے کہ ان دونوں آیتوں سے، یہ دونوں آیتیں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے بارے میں نازل کی، کافروں کا ان میں بیان کیا گیا ہے۔ پہلی جو آیت نمبر 10 ہے، ان میں ان کافروں کے دلوں میں جو بیماری ہے یعنی شک، نفاق، ریاکاری کی بیماری ہے، اور اللہ نے انہیں ان کے شک، نفاق اور ریاکاری میں اور بڑھا دیا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، کیونکہ وہ بات بات پہ جھوٹ بولتے تھے۔ اگلی جو آیت ہے اس میں کہ انہیں جب روکا جاتا تو وہ آگے سے کہتے کہ اپنی ہٹ درمی پہ شرمندہ ہونے کے بجائے کہتے کہ ہم تو اصلاح کے نیت سے یہ کرتے ہیں۔ اگلی آیت نمبر 12، انہم، بے شک وہی، ہم المفسدون، فساد کرنے والے ہیں، ولیکن، لیکن، لا یشعرون، وہ شعور نہیں رکھتے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا، خبردار، الا انہم ہم المفسدون ولیکن لا یشعرون، خبردار، بے شک یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں لیکن انہیں احساس ہی نہیں ہے کہ ہم ہی فساد کرنے والے ہیں۔ منافقین کا فساد، ان کی خطرناک سازشوں کے باوجود جب انہیں ایک ہی جماعت مسلمانوں یا کافروں میں مل جانے کو کہا جاتا ہے تو فوراً کہہ اٹھتے ہیں کہ ہمارا طریقہ صلح کا ہے، ہم دونوں کے ساتھ ہیں اور دونوں کے خیر خواہ اور صلح کرانے کی فکر میں رہتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید فرمائی کہ یہ تو ان کی محض جہالت ہے کہ جس کو منافقین صلح کہتے ہیں وہ تو عین فساد ہے لیکن انہیں احساس تک نہیں ہے۔
اگلی آیت نمبر 13، وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے لَهُم ان سے آمنو ایمان لاؤ، کما جیسے آمنا ایمان لائے، الناس لوگ، قالوا تو وہ کہتے ہیں کیا نؤمنو ہم ایمان لائے، کما جیسے آمنا ایمان لائے، سفہاء بیوقوف، الا خبردار، انہم بے شک وہی، ہم السفہاء بیوقوف ہیں، ولیکن اور لیکن لا یعلمون وہ نہیں جانتے۔ اس آیت میں وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، اور جب ان منافقین سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی اور لوگوں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ایمان لے آؤ، تو جواب دیتے ہیں کہ کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ خبردار، اللہ تعالیٰ نے فرمایا خبردار، یہی بے وقوف ہے مگر یہ جانتے نہیں ہیں۔ صحیح راہ کو چھوڑ کر غلط راہ پر چلنا بے وقوفی ہے۔ سفہاء کے معنی کم عقل اور احمق کے ہیں۔ جب ان منافقین کو ایمان لانے کی نصیحت کی جاتی ہے کہ تم بھی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی طرح صحیح ایمان لے آؤ اور برائیوں سے بچ کر نیک اعمال میں زندگی گزارو، تو یہ ایسے ایمان کو احمقانہ نصیحت کہہ کر ٹھکرا دیتے۔ اللہ عز و جل نے یہاں منافقین کو صرف بے وقوف ہی نہیں بلکہ جاہل بھی قرار دیا کہ یہ بے وقوف ہونے کے ساتھ ساتھ یہ اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، یہ تو جاہل ہیں کہ انہیں اگر کسی بات کی تعلیم دی جاتی ہے تو یہ اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ یہ ساری آیتیں منافقوں کے بارے میں ہیں، کافروں کے بارے میں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے، جب انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی